بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عصر کے بعد کا وقت تھا اور سلطان معظم اس وقت اپنے کمرے خاص میں موجود تلاوت فرما رہے تھے۔ سلطان کی تلاوت میں اتنی رقت اور خوبصورتی تھی کہ جو بھی سنتا وہ سنتا رہتا تھا۔ سلطان ہمیشہ خوش و خضوع سے تلاوت فرماتے۔ سلطان کی زوجہ ان کے قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی اور بڑے ذوق و شوق سے سلطان کی تلاوت سماعت فرما رہی تھی۔ سلطان ہمیشہ باواز بلند تلاوت فرمایا کرتے تھے اور جب بھی وہ تلاوت فرماتے تھے تو ان کی محبوب زوجہ ان کے قریب ہی بیٹھی ہوتی اور سلطان کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے ان کی تلاوت سنتی۔ اب عصر کا وقت تھا اور اس وقت سلطان باواز بلند تلاوت فرما رہے تھے کہ دروازہ کھٹکھٹا کر دربار نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ سلطان کی زوجہ نے اسے آہستہ آواز سے اندر آنے کا کہا اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ دربار نے سر جھکائے، نظریں جھکائے، ادب سے کہا، ملکہ، دو فریادی خواتین آئی ہیں اور کہہ رہی ہیں سلطان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ وہ مصیبت زدہ لگتی ہیں اور سلطان سے ملاقات کی خواہش مند ہیں۔ سلطان کی زوجہ جو بھی اسے یہ کہنے والی تھی کہ انہیں بھیج دو اور پھر کسی وقت کے لیے بلوا لو، سلطان نے تلاوت میں وقفہ دے کر دربان سے کہا کہ انہیں دربار میں بٹھاؤ، میں کچھ دیر میں ہی آتا ہوں۔ سلطان کے کہہ دینے پر دربان سر جھکائے ہوئے اسی طرح واپس پلٹ گیا، جبکہ سلطان دوبارہ تلاوت میں محو ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے اپنی تلاوت ختم کی اور قرآن پاک کو اس کے مخصوص مقام پر رکھتے ہوئے وہ دربار میں تشریف لے گئے۔ انہیں اس بات کی تشویش تھی کہ اتنے پرسکون ماحول میں ان خواتین کو آخر کیا مسئلہ درپیش ہے۔ یہی سوچ ان کے چہرے پر ظاہر تھی، جہاں پر فریادی خواتین خوفزدہ نگاہوں سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ سلطان کو آتے دیکھ کر وہ دونوں بہت باادب ہو کر کھڑی ہو گئی اور سر اور نظریں جھکا گئی۔ سلطان نے باروب انداز میں ان سے پوچھا، کہو کیا معاملہ ہے؟ جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی۔ سلطان کو چنبا ہوا، آخر پہلے تو یہ ملنے کی خواہش مند تھی اور اب خاموش کھڑی ہیں۔ سلطان نے قدرے غصے سے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، کہو کیا معاملہ ہے؟ تم دونوں یہاں پر کیوں آئی ہو؟ جبکہ ان میں سے ایک ہمت کر کے کہنے لگی، سلطان معظم، حیا کے باعث ہم اپنا معاملہ آپ کے سامنے پیش نہیں کر پا رہی ہیں۔ ہمیں جھجک ہو رہی ہے، ہمیں کسی خاتون سے بات کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم انہیں اپنا مسئلہ بتا دیں تو وہ آپ کے گوش گزار کر دیں گی۔ سلطان کو حیرت ہوئی کہ آخر ایسا کیا معاملہ ہے جو وہ خواتین میرے سامنے مجھ سے بیان نہیں کر پا رہی۔ تاہم سلطان نے اشارے سے دربان کو کہا کہ ان دونوں خواتین کو ملکہ کے پاس لے جاؤ اور انہیں بولو ان کی فریاد سن لے۔ دربان سر ہلاتا وہ ان خواتین کو اپنے ساتھ لے گیا، جبکہ سلطان اپنی داڑھی میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچو بچار کر رہے تھے کہ آخر ایسا کیا معاملہ ہے۔ کچھ دیر کے بعد ابھی سلطان اپنے تخت پر ہی براجمان تھا جب ملکہ کی تشریف آوری ہوئی۔ انہیں دیکھ کر سلطان نے سوالیہ نظروں سے ان سے کہا کہ کیا معاملہ ہے، آخر وہ خواتین کیا چاہتی ہیں؟ سلطان نے پوچھا تو ملکہ نے ان کے گوش گزار خواتین کا معاملہ فرما دیا، جسے سن کر سلطان غصے میں آ گیا اور فوراً دربان کو حکم دیا، جاؤ اور جا کر ان عورتوں کے شوہر کو فوراً گرفتار کر کے لے آؤ۔ سلطان کے حکم کے مطابق غلام فوراً محل سے روانہ ہو گئے اور ان عورتوں کے شوہر کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ یہ جنگ جیتنے کے بعد کا وقت تھا جب سارے ملک میں خوشی کے شادیانے بجائے گئے تھے اور فتح کا جشن منایا گیا تھا۔ جنگ جیتنے کے بعد سلطان نے بہت ساری نئی اصلاحات نافذ کی تھیں جن سے رعایا بہت خوش ہوئی تھی، اسی لیے مصر کا بازار اس وقت لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ابھی تو صبح سویرے کا وقت تھا لیکن سارے بازار میں ایک خوشحالی نظر آ رہی تھی اور بازار میں داخل ہوتے ہی وہ بازار آنے والوں کو محسوس ہو رہی تھی۔ سارے تاجر اس وقت خوشی خوشی اپنا سامان بیچ رہے تھے۔ آج تو گاہک بھی معمول سے زیادہ تھے، تاجر خوش کیوں نہ ہوتے، کیونکہ 2 دن پہلے سلطان معظم نے تجارت کے اوپر محصول کافی کم کر دیا تھا، جس کی وجہ سے تاجروں کو کافی فائدہ حاصل ہوا تھا۔ اس لیے وہ خوشی خوشی اپنا سامان بیچ رہے تھے اور مناسب منافع رکھ رہے تھے۔ بازار کی ایک طرف سے 5 لوگوں کا ایک قافلہ برآمد ہوا۔ یہ سلطان معظم ان کے خاص وزیروں اور مشیروں پر مشتمل قافلہ تھا۔ سلطان اس وقت بیس بدل کر عام لوگوں کے درمیان آئے ہوئے تھے تاکہ بازار کے حالات معلوم کر سکیں اور دیکھیں کہ تاجر برادری نے کہیں زیادہ منافع رکھ کر تو سامان بیچنا شروع نہیں کر دیا۔ اسی سلسلے میں سلطان سب سے پہلے ایک ریشمی کپڑے والے تاجر کے پاس آئے۔ اس تاجر کے پاس بہت عمدہ قسم کا ریشمی کپڑا ہوتا تھا، ہاتھ لگاتے ہی جیسے پھسل جاتا تھا۔ سلطان نے کپڑے کو ہاتھ لگایا تو تاجر ان سے اس کپڑے کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہنے لگا کہ لے جاؤ، اس سے بہتر کپڑا تمہیں پورے بازار میں نہیں ملے گا۔ سلطان نے کپڑے کے دام پوچھے تو بہت ہی مناسب تھے۔ سلطان سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھ گئے اور ان کے پیچھے ان کے باقی مشیر اور وزیر بھی چل پڑے۔ بازار میں مختلف دکانوں سے ہوتے ہوئے سلطان بازار میں موجود ایک قہوہ خانے پر چلے آئے۔ وہاں پر
قہوہ پینے کے دوران وہ مشیروں اور وزیروں کے ساتھ بازار کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگے کہ میں آج یہاں پر آ کر بہت خوش ہوا ہوں۔ میرا تاجر خوشحال ہے اور میری رعایا کو سستے داموں اچھی چیزیں مل رہی ہیں۔ وزیر اور مشیر بھی صورتحال پر خوش تھے۔ ان میں سے ایک وزیر کہنے لگا، سلطان، یہ سب آپ کی حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ اگر جنگ جیتنے کے بعد آپ محصول کم نہ کرتے اور تاجر برادری کو خوش نہ کرتے تو پھر رعایا تو بھوکی مر جاتی۔ یہ سن کر سلطان سر ہلانے لگے اور اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ اب اگلی جنگ کے لیے تیاری تیز کر دو۔ اب ہمیں روم پر حملہ کرنا ہوگا اور اسی کے حساب سے تیاری شروع کر دو تاکہ روم کو بھی یہ پتہ چل جائے کہ کس سلطان نے اسے فتح کیا ہے۔ سارے وزیر اور مشیر تعظیماً جھک گئے۔ سلطان نے تنبیہ نظروں سے انہیں دیکھا تو انہیں بھی بازار کی صورتحال کا اندازہ ہوا اور وہ جیسے شرمندہ سے ہو گئے۔ سلطان بازار سے واپس آنے کے بعد بہت خوش تھے کیونکہ سلطان اپنی سلطنت میں ایسی ہی خوشحالی چاہتے تھے۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ ان کی رعایا ہمیشہ خوش و خرم رہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب سلطان نے اپنی رعایا کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تو وہ خود بھی بہت مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے وہاں پر جو خریداری کی اپنی زوجہ کے سامنے پیش کر دی۔ زوجہ بھی قیمتی اور عمدہ کپڑا دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اسی وقت شاہی درزن کو لباس سلائی کرنے کے لیے بھیج دیا۔ تاہم سلطان ایک بات کے بارے میں فکر مند تھے کیونکہ محصول کم کرنے سے وہ تاجر خوشحال تھے جو کہ دوسرے ملکوں سے سامان منگواتے تھے، لیکن وہ تاجر جو اپنے ملک کا سامان بیچتے تھے ان کے لیے سلطان نے ابھی کوئی حکمت عملی نہیں اپنائی تھی اور سلطان اسی بارے میں غور و خوض کر رہے تھے کیونکہ محصول کم کر دینے کے بعد وہ تاجر بھی اب بار بار سلطان سے فریاد کر رہے تھے کہ ان کے لیے بھی کاروباری تجاویز دی جائے تاکہ وہ بھی اپنے کاروبار کو بڑھاوا دے سکے اور ان کے گھر میں بھی خوشحالی آئے۔ سلطان اسی سوچ و بچار میں تھے کہ آخر ان کے لیے ایسی کیا حکمت عملی اپنائی جائے کہ ان کی زوجہ ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے کہنے لگی، اے سلطان معظم، کیا بات ہے؟ آپ کچھ پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ سلطان نے گہرا سانس بھرا اور اپنی زوجہ کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، ملکہ، دراصل میں اسی سوچ و بچار میں ہوں کہ مقامی تاجروں کے لیے آخر ایسی کیا حکمت عملی اختیار کی جائے کہ وہ بھی باقی تاجروں کی طرح خوشحال ہو سکے۔ سلطان کی بات سن کر سلطان کی زوجہ کہنے لگی، ارے اتنی سی بات کے لیے آپ پریشان ہیں؟ آپ ایسا کریں، انہیں ایک مہینے کا وظیفہ دے دیں۔ آپ انہیں وظیفہ دیں گے تو اس وظیفے کے ساتھ وہ اپنے مال کو بڑھاوا دے دیں گے۔ ان کا مال بڑھے گا تو یقیناً ان کے پاس گاہک بھی زیادہ آئیں گے اور اس دوران ان کی بھی خوشحالی کے دن آئیں گے۔ زوجہ کی بات سلطان کے دل کو لگی اور وہ مسکراتی ہوئی نظروں سے اپنی زوجہ کو دیکھ کر کہنے لگے، اگر آج تم نہ ہوتی تو نہ جانے میں کیا کرتا۔ تم نے بہت سارے فیصلوں میں میرا ساتھ دیا ہے اور بہت سارے مشکل فیصلے میں نے تمہاری بدولت بہت آسانی سے کر لیے ہیں۔ سلطان کی محبت سے کہنے پر ان کی زوجہ شرما کے سر جھکا گئی۔ سلطان نے اس کے بعد اپنی زوجہ کے مشورے پر ہی عمل کیا اور یوں مقامی تاجر بھی خوشحال ہو گئے۔ سلطان کی سلطنت میں آج کافی سکون تھا کیونکہ جنگ جیتنے کے بعد وہاں پر ایسا کوئی بھی واقعہ نہیں ہوا تھا اور نہ ہی تاجر برادری کو کسی بات کی تنگی تھی۔ لیکن انہی دنوں میں جب ہر طرف آرام اور سکون کا چرچا تھا تو اچانک سلطان کے دربار میں دو عورتوں نے حاضری دی۔ ان دونوں عورتوں کا کہنا تھا کہ سلطان، ہمارا مسئلہ کچھ ایسا ہے کہ حیا کے باعث ہم آپ کے گوش گزار نہیں کر سکتی۔ آپ ہمیں اجازت عنایت فرمائیں اور ہمیں کسی خاتون سے ملنے کی اجازت دے دی جائے تاکہ ہم اسے اپنا مسئلہ بیان کر دیں اور وہ آپ کو گوش گزار کر دے۔ سلطان کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ آخر ایسی کون سی بات ہے جو یہ عورتیں مجھ سے نہیں کر سکتی؟ تاہم انہوں نے ان عورتوں کو اپنی زوجہ سے ملنے کی اجازت دے دی۔ عام حالات میں سلطان کبھی یہ حکم نہ فرماتے، لیکن اب ان عورتوں نے خاص طور پر یہ گزارش کی تھی تو سلطان نے ان کے مسئلے کے بارے میں جاننے کے لیے اس بات کی اجازت دے دی کیونکہ خود سلطان کو بھی تجسس ہو رہا تھا کہ آخر اتنے پرسکون ماحول میں جب ساری رعایا خوش ہے تو ان دو عورتوں کو آخر کیا مسئلہ ہے جو وہ میرے دربار میں فریاد لے کر آ گئی ہیں۔ وہ عورتیں کچھ دیر سلطان کی زوجہ سے گفتگو کرنے کے بعد دوبارہ دربار میں آ کر بیٹھ گئی۔ سلطان نے انہیں انتظار کرنے کے لیے کہا تھا اور خود اپنی زوجہ کے پاس چلے آئے۔ سلطان نے اپنی زوجہ سے ان عورتوں کے مسئلے کے بارے میں دریافت کیا، لیکن جو کچھ انہوں نے بتایا اسے سن کر سلطان کے کان سرخ ہو گئے اور وہ غصے میں آگ بگولا ہوتے ہوئے دربار میں آئے۔ عورتیں انہیں دیکھ کر تعظیماً کھڑی ہو گئی۔ سلطان نے غصے میں اپنے دربان سے کہا کہ فوراً جاؤ اور ان عورتوں کے شوہر کو گرفتار کر کے یہاں پر میرے پاس لے کر آؤ۔ سلطان کا حکم ملتے ہی دو دربان فوراً ان عورتوں کے گھر چلے گئے، لیکن اس وقت ان کا شوہر وہاں پر موجود نہ تھا۔ بازار سے ان کے شوہر کو گرفتار کر کے وہ اسے دربار میں سلطان کے حضور لے آئے۔ ان عورتوں کا شوہر گھٹنوں کے بل زمین پر سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا، تاہم اس کی آنکھوں میں تشویش اور چہرے پر پریشانی تھی۔ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں سلطان سے کہا، اے سلطان معظم، میرے عظیم آقا،
کیا میں یہ پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ آخر میری غلطی کیا ہے؟ مجھے یہاں پر کس لیے بلایا گیا ہے؟ ان عورتوں کے شوہر نے سلطان سے سوال کیا تو سلطان کہنے لگے، یہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو معلوم؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہاری کیا غلطی ہے؟ تم نے کیا کیا ہے؟ سلطان نے غصے سے اسے کہا تو وہ کہنے لگا، گستاخی معاف حضور، مجھے نہیں معلوم کہ میری کیا غلطی ہے۔ میں نے تو کبھی نہ تو تجارت میں کسی کے ساتھ دھوکہ کیا، نہ ہی کبھی جھوٹ بول کر اپنا مال بیچا ہے، نہ ہی کبھی اپنے گھر میں کسی قسم کا فرق رکھا ہے۔ میں تو سب کچھ سوچ چکا ہوں، ابھی تک مجھے اپنی غلطی کا معلوم نہیں ہوا۔ اس آدمی نے بڑے اعتماد سے جواب دیا تو سلطان کہنے لگے کہ تمہاری دونوں بیویاں تمہاری شکایت لے کر حاضر ہوئی ہیں۔ سلطان نے یہ کہتے ہوئے بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ کہنے لگا، حضور میری بیویوں کو مجھ سے کیا شکایت ہو سکتی ہے، جبکہ میں نے آج تک ان کے حقوق ادا کرنے میں کوئی فرق روا نہیں رکھا۔ اس آدمی کے لہجے میں حیرت تھی جسے سلطان نے بھی محسوس کیا، تاہم وہ کہنے لگے، تمہاری بیوی کہتی ہے کہ تم دونوں عورتوں سے ایک ساتھ ہم بستری کرنا چاہتے ہو، دونوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں ایک ساتھ سونا چاہتے ہو۔ آخر تمہاری حیا کہاں مر گئی ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تم کیسی نیچ بات سوچ رہے ہو؟ سلطان نے غیظ و غضب سے بڑے انداز میں اس سے سوال کیا تو وہ کہنے لگا، جہاں پناہ میں ایسا چاہتا ہوں، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور میں وہ وجہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آخر میں نے اپنی بیویوں سے یہ خواہش کیوں ظاہر کی، تاکہ آپ واقعے کی حقیقت کو جان کر پھر ہی کوئی فیصلہ کر سکے۔ سلطان نے چند لمحے سوچا۔ ان کے لیے یہ بات بہت حیرت کی باعث تھی کہ ایک آدمی ایک ہی وقت میں اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرنا چاہتا ہو، اور اس کے لیے اس کے پاس کوئی ٹھوس وجہ بھی ہو۔ سلطان کو بھی تجسس ہوا کہ آخر ایسا کیا معاملہ ہے، اور اسی لیے سلطان نے اسے اجازت دے دی اور پھر اسے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں آخری موقع کے طور پر اپنی صفائی میں بولنے کا حق دیا جا رہا ہے، بتاؤ کیا بات ہے؟ سلطان نے کہا تو وہ کہنے لگا، سلطان معظم، میں اس طرح اکیلے آپ کے سامنے اپنی سچائی کو نہیں بیان کرنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں جب میں آپ کو سچائی بتاؤں تو میری دونوں بیویاں بھی اس دربار میں موجود ہو، تاکہ اگر وہ اپنے حق میں کوئی دلیل دینا چاہے تو حقائق کی روشنی میں آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی رہے، اور وہ بھی سچائی کو جان سکے، جو میری شکایت لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئی ہیں اور آپ کو بلا عذر تکلیف دی۔ اس آدمی کے لہجے میں سچائی بول رہی تھی۔ سلطان چند لمحے خاموش رہے اور پھر کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں تمہاری یہ بات مانتا ہوں، اور کل اسی وقت عصر کے بعد تم اپنی بیویوں کو لے کر دربار چلے آنا، اور پھر جو سچا ہوگا اسے باعزت بری کر دیا جائے گا، اور جس کی غلطی ہوگی اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے سلطان ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے تو دربار میں موجود سب لوگوں نے تعظیماً اپنے سروں کو جھکا دیا۔ سلطان ایک شان سے اپنی پوشاک کو جھٹکتے ہوئے دربار سے باہر نکل گئے۔ سلطان کے باہر جاتے ہی اس آدمی کے چہرے پر تعجب کی لکیریں صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ اسے جیسے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیویاں اس کے خلاف سلطان کے دربار میں حاضر ہو گئی ہیں۔ وہ اس وقت اپنے دل میں غصہ محسوس کر رہا تھا، تاہم اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ ان دونوں کو سبق ضرور سکھائے گا، اور ایک بار سلطان کو جب ساری سچائی پتہ چل جائے گی تو وہ خود بخود ان عورتوں کو سزا دیں گے۔ وہ آدمی یہ سب کچھ سوچتا ہوا اپنے گھر واپس آ گیا۔ وہاں پر اس کی بیویاں جیسے اس بات کی منتظر تھیں کہ سلطان اسے سخت سزا دیں گے اور اسے اپنے غلاموں سے کوڑے لگوائیں گے یا پھر اسے زندان میں ڈال دیں گے۔ لیکن جب وہ آدمی واپس گھر آ گیا تو اس کی دونوں بیویاں حیران رہ گئیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چہ مگوئیاں کرنے لگی۔ ان کا خیال تھا کہ شاید سلطان بھول گئے ہیں اور انہوں نے اس آدمی کو دربار میں نہیں بلایا، لیکن انہیں سچائی معلوم نہیں تھی۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ سلطان کے دربار میں آج کیا کچھ ہوا ہے، تاہم انہیں اپنے شوہر کے گھر آنے پر بہت مایوسی تھی۔ اگلے دن جب عصر کا وقت قریب آیا تو اس آدمی نے اپنی دونوں بیویوں سے کہا کہ میرے ساتھ چلو اور سلطان کے دربار میں حاضر ہو۔ وہ دونوں حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی تو وہ کہنے لگا، ہاں، سلطان نے میرے ساتھ ساتھ تم دونوں کو بھی طلب فرمایا ہے، اس لیے میرے ساتھ چلو تاکہ سچائی کا فیصلہ کیا جا سکے۔ دونوں کے چہرے پر کچھ کشمکش تھی۔ ان دونوں کا شوہر ان کے چہروں کو نظر انداز کرتا ہوا انہیں اپنے ساتھ سلطان کے دربار میں لے آیا۔ سلطان اس وقت مختلف فریادیوں کو سن رہے تھے، اور پھر جب ان کی باری آئی تو انہیں دیکھتے ہی سلطان کو سارا معاملہ یاد آ گیا۔ سلطان نے ان عورتوں کے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کہو کیا معاملہ ہے؟ ان عورتوں نے جو الزام تم پر لگایا ہے کیا وہ سچ ہے؟ تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو تو ابھی کہہ دو، اس کے بعد دوبارہ تمہیں اپنے صفائی دینے کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ دونوں عورتیں اور ان کا شوہر سلطان کے سامنے تعظیماً سر جھکائے کھڑے تھے۔ اس آدمی نے نظریں جھکائے ہوئے سلطان سے عرض کی، اے میرے آقا، میں آج آپ کے اس عالیشان دربار میں آپ کے وقار کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کچھ بھی کہوں گا وہ بالکل سچ کہوں گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں عورتیں بے شک میری بیویاں ہیں۔ میں نے ان سے شادی اپنے گھر کے سکون اور آرام کی خاطر کی ہے۔ ایک میری دور کی رشتہ دار ہے اور جبکہ دوسری ایک یتیم عورت ہے۔
میں نے اس پر ترس کھا کر شادی کر لی کیونکہ میں 2 بیویاں رکھ سکتا ہوں اور ان کے اخراجات برداشت کر سکتا ہوں۔ اس آدمی نے اپنی صفائی میں ایک لمبی تمہید باندھی تھی جسے سلطان بغور سن رہا تھا اور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہے تھے۔ سلطان کی تیز نگاہیں ان دونوں عورتوں پر بھی تھی کیونکہ اس آدمی کی بات شروع کرتے ہی وہ دونوں عورتیں کچھ بے چین سی نظر آنے لگی تھی اور ان کے چہرے پر کچھ پریشانی دکھائی دے رہی تھی۔ جبکہ وہ کہہ رہا تھا، سلطان معظم، یہ دونوں عورتیں میری بیویاں ہیں۔ میں نے ان دونوں عورتوں میں ہمیشہ انصاف کا معاملہ کیا ہے۔ میں نے اپنے گھر کی خوشحالی کے لیے ان دونوں عورتوں کو ہر چیز ایک جیسی لا کر دینا شروع کر دی، لیکن پھر بھی یہ دونوں عورتیں کسی بھی حال میں خوش نہیں رہتی۔ میں انہیں ایک جیسا لباس، ایک جیسا کھانا اور ایک جیسی چیزیں لا کر دیتا تھا تاکہ یہ کبھی مجھ سے یہ شکوہ نہ کر سکیں کہ اسے زیادہ اچھی چیز دی ہے یا اسے زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ سلطان معظم، میں نے اپنی سے پوری کوشش کی تھی کہ کبھی یہ بات سننے کو نہ ملے، لیکن ایک رات جب میں اپنی بڑی بیوی کے ساتھ سو رہا تھا تو میری بیوی نے مجھ سے کہا، کیا تم اپنی دوسری بیوی کے ساتھ بھی اسی طرح پیار محبت کرتے ہو جیسے تم میرے ساتھ جتاتے ہو؟ سلطان معظم، اس کی آواز میں شک تھا اور اس کا انداز چپتا ہوا تھا۔ میں ٹھٹک گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے اتنے زیادہ توازن رکھنے کے باوجود میری بیوی مجھ سے یہ بات کہہ رہی ہے۔ سلطان معظم، وہ رات میں سو نہیں سکا، بلکہ اس کے بعد آنے والی کئی راتیں میں سو نہیں سکا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی نے میرے ساتھ یہ بات کی ہے۔ میں بہت شرمسار سا تھا، جیسے میں نے کوئی چوری کر دی ہو یا مجھ سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہو۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر میری ایک بیوی کے دل میں یہ بات ہے تو پھر یقیناً دوسری بیوی کے دل میں بھی یہ بات ہوگی۔ میں کافی دنوں تک اس مسئلے کے بارے میں سوچ و بچار کرتا رہا اور پھر میں نے اس کا جو حل نکالا وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں نے اپنی دونوں بیویوں کو ایک رات اپنے کمرے میں حاضر ہونے کے لیے کہا اور پھر ان دونوں سے ایک ہی وقت میں تعلق بنانا چاہا، لیکن یہ دونوں بدک اٹھیں اور مجھ پر طرح طرح کی الزامات لگانے لگی۔ انہوں نے مجھے بہت برا بھلا کہا۔ میں چپ چاپ سنتا رہا، لیکن پھر یہ دونوں میرے خلاف آپ کی عدالت میں حاضر ہو گئیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ دونوں ایسا کوئی قدم اٹھائیں گی۔ اب آپ ہی بتائیے سلطان معظم، ان دونوں کے درمیان اتنا زیادہ توازن رکھنے کے باوجود جب انہیں اس طرح کا شک ہوگا تو میں کیسے اپنی نظروں میں سرخرو ہو سکوں گا؟ میں کیسے اپنے رب کے حضور ایک انصاف پسند شخص کہلاؤں گا؟ آپ ہی بتائیے، میں کیسے آخرت میں کامیاب ہو سکوں گا؟ اس شخص نے بڑے انداز میں اپنی بات کو مکمل کیا تو سلطان کے چہرے پر ایک چمک سی دیکھی جا سکتی تھی، جیسے انہیں اس شخص کے انصاف پسند ہونے اور اتنے زیادہ حساس ہونے کی بہت خوشی ہوئی ہو۔ تاہم سلطان اب ذرا ان دونوں عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور بڑے چپتے ہوئے انداز میں انہیں کہا، کہو اے خاتون، کیا تم دونوں میں سے کسی کو اس آدمی کی اس بات سے اعتراض ہے؟ کیا یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ وہ دونوں پہلے تو خاموش رہیں، تاہم ان میں سے اس آدمی کی پہلی بیوی سلطان سے کہنے لگی، سلطان معظم، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ سلطان اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اجازت دی، کہو تمہیں کیا کہنا ہے؟ سلطان معظم نے اس عورت کو اجازت دی تو وہ کچھ سوچ کر انگلیاں مروڑتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم، میں جانتی ہوں کہ میں نے اس وقت اپنے شوہر سے جو بات کہی مجھے وہ نہیں کہنی چاہیے تھی۔ نہ جانے اس وقت میرے دل میں ایسا کیا خیال آ گیا تھا کہ میں وہ بات کر بیٹھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے شوہر کے دل میں وہ بات اس طرح چھپ جائے گی، لیکن میرے دل میں وہ بات، وہ شک، وہ زہر پیدا کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی سوتن ہے، میرے شوہر کی دوسری بیوی ہے۔ اسی نے میرے دل میں یہ شک پیدا کیا تھا۔ وہ بار بار میرے سامنے یہ بات جتاتی تھی کہ میرا شوہر اس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ بار بار یہ کہتی تھی کہ میرا شوہر اس کے پاس آ کر زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے سلطان معظم، ایک عورت کیسے یہ سب برداشت کرتی؟ میں نے بھی جلن اور حسد میں اپنے شوہر سے جب یہ پوچھ لیا تو میرے آقا، اس میں قباحت کیا ہے؟ لیکن میں پھر بھی اپنے شوہر سے معذرت کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے غلط طریقہ اپنایا، میں نے غلط بات کہی، مجھے اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ اس عورت نے پریشانی کی عالم میں روتے ہوئے اپنی بات کہی تو سلطان معظم کہنے لگے، تمہیں اپنے کیے پر شرمندہ بھی ہونا چاہیے۔ جب وہ ہمیشہ تم دونوں کے درمیان انصاف کرتا آیا ہے اور آگے بھی وہ اسی طرح تم دونوں کے درمیان انصاف قائم رکھے گا تو پھر تمہارا یہ شک کرنا بالکل بجا نہیں تھا۔ تم نے جان بوجھ کر اپنا گھر خراب کرنے کی کوشش کی ہے اور ایک سچے اور انصاف پسند شخص پر شک کر کے اسے اس کی نظروں میں گرا دیا۔ سلطان معظم نے بارعب انداز میں جب بات کہی تو وہ دونوں عورتیں اپنا سر جھکا گئی۔ سلطان نے اس آدمی کی دوسری بیوی سے کہا، کیا تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے؟ وہ عورت چند لمحے سوچ کر کہنے لگی، جی سلطان معظم، میں کہنا چاہتی ہوں۔ سلطان کی اجازت ملتی اس نے کہنا شروع کیا، سلطان معظم، میرا تعلق ایک یتیم خانے سے تھا۔ میرے شوہر نے مجھ پر ترس کھا کر مجھ سے شادی کر لی، لیکن میرے دل سے کبھی احساس کمتری ختم نہیں ہوا۔ میں ہمیشہ یہی سوچتی رہی کہ میرا شوہر اپنی پہلی بیوی سے زیادہ محبت کرتا ہے، جو کہ اس کی خاندانی بیوی ہے اور اس کے ہر دکھ درد کی ساتھی ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے شوہر کے دل میں میرے لیے بھی اس طرح ہی محبت ہے جیسے کہ اپنی پہلی بیوی کے لیے ہے۔
میں نے اسے جلن اور حسد میں اپنے شوہر کی پہلی بیوی کے دل میں شک پیدا کرنا شروع کیا، کیونکہ میں یہی چاہتی تھی کہ یہ میرے شوہر کی زندگی سے نکل جائے اور میں اکیلی اس کی زندگی میں رہ جاؤں۔ کیونکہ میرے شوہر میں ساری عادتیں بہت اچھی ہیں، وہ ہمیشہ ہم دونوں کے ساتھ انصاف پسندی کے ساتھ رہے ہیں اور ہمیشہ ہم دونوں کو ایک ہی جیسی چیز لے کر دی ہے۔ میں پہلے کبھی اس بات کو سمجھ نہیں سکی، لیکن اب سوچ رہی ہوں تو شرمندہ ہو رہی ہوں۔ میرے آقا، میں آپ کو گواہ بنا کر اپنے شوہر سے آپ کے سامنے معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے جو کیا غلط کیا، میرے احساس کمتری نے میرے دل میں حسد پیدا کر دیا، اور یوں میرے ایک چھوٹے سے عمل نے ہمارے گھر میں ایک درار پیدا کر دی کہ آج ہم اس عدالت میں کھڑے ہیں۔ اس عورت کے بات مکمل کرتے ہی سلطان نے اس آدمی کی طرف دیکھا اور پوچھا، کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ان عورتوں کو کیا سزا دی جائے؟ سزا کا سنتے ہی وہ دونوں عورتیں خوفزدہ نگاہوں سے سلطان کی طرف دیکھنے لگی۔ تاہم وہ آدمی کہنے لگا، سلطان معظم، اگر آپ سزا کا حق مجھے دیتے ہیں تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے اجازت طلب نظروں سے سلطان کی طرف دیکھا تو سلطان نے اشارے سے اسے اپنی بات جاری رکھنے کا کہا۔ وہ کہنے لگا، سلطان معظم، میں چاہتا ہوں ان دونوں عورتوں کو کچھ عرصہ مجھ سے دور کر دیا جائے تاکہ یہ میری محبت اور سچائی کو پہچان سکیں۔ یہ جب مجھ سے دور ہوں گی تو تبھی انہیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ میں ان دونوں کے لیے کیسے جذبات رکھتا ہوں اور کس طرح ان دونوں کے ساتھ مخلص ہوں۔ اس آدمی نے جب یہ بات کہی تو سلطان اسے ستائشی نظروں سے دیکھنے لگی، اور پھر سلطان نے ان دونوں عورتوں کو محل سے ملحق ایک ادارے میں رہنے کا حکم دے دیا۔ اس ادارے میں بے سہارا خواتین کو رکھا جاتا تھا اور وہاں پر انہیں مختلف ہنر سکھائے جاتے تھے۔ وہ دونوں عورتیں حالانکہ وہاں پر جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن سلطان کے حکم کے آگے ان کی کیا مجال تھی۔ اپنے شوہر سے ملتے وقت وہ دونوں بہت روئیں، تاہم ان کے شوہر نے انہیں کسی بھی قسم کی کوئی تسلی نہیں دی۔ ان عورتوں کے جانے کے بعد سلطان نے اس آدمی کو انعام و کرام سے نوازا اور کہا کہ میں خوش ہوں کہ میری رعایا میں اتنی انصاف پسندی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں انصاف اور توازن قائم رکھ سکے۔ اس کے بعد وہ عورتیں تقریباً 1 سال اپنے شوہر سے دور رہیں، اور پھر 1 سال کے بعد سلطان نے انہیں ان کے گھر واپس بھیج دیا، اور وہاں پر ایسے واپس آئیں جیسے برسوں بعد لوٹی ہوں۔ اور اس کے بعد دوبارہ کبھی کسی نے بھی ان عورتوں کے منہ سے اپنے شوہر کے لیے شکایت کا حرف نہیں سنا، اور نہ ہی کبھی انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کیا۔ دوستو، روزانہ ایک نیا سچا واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا، تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔